أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔ رسولن کتنے رسول تھے، مبشرین جو خوشخبریاں سناتے تھے اپنے ماننے والوں کو، انہیں بتاتے تھے کہ اللہ کے ہاں تمہارے لیے ایسا اجر ہے۔ کتنے ہی رسول تھے جو اپنے ماننے والوں کو بتاتے تھے کہ دنیا میں تمہیں یہ اچھی چیزیں مل جائیں گی، ومنذرین، اور ہمارے کتنے ہی رسول ایسے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جو ڈراتے تھے لوگوں کو اور بتاتے تھے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے تو تمہیں یہ مصائب اور تکالیف دنیا میں اور آخرت میں دیکھنی پڑیں گی۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، اور یہ سب وحی کا سلسلہ اس لیے رکھا ہے لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کے لیے رہے ہی نہیں کیا چیز، اللہ اللہ کے ذمے، حجتن الزام کی جگہ، لوگوں کے پاس کوئی الزام نہ رہے اللہ کے باب میں، بعد الرسل، جبکہ ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ دیکھا، یہ ہے وہ آیت کریمہ کا ٹکڑا۔ اللہ نے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ، تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس کیا چیز، کس کے لیے اور کیا چیز نہ رہے، اللہ اللہ کے متعلق نہ رہے، حجتن، کوئی الزام کی بات لوگوں کے پاس نہ رہے، بعد الرسل، اس لیے ہم نے اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجے۔ کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ اللہ نبی تو آیا ہی نہیں تھا، ہمیں کیسے پتا چلتا کہ ہم تجھ تک پہنچے، ہمارے پاس تو کوئی راہ تھی ہی نہیں، تو جب راہ نہیں تھی تجھ تک پہنچنے کی تو آج جہنم کا عذاب کیوں مل رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہم نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی لیے بھیجا تھا تاکہ کوئی حجت، کوئی الزام ہم پہ نہ رکھ سکے، ہم پہ کوئی بات نہ دھر سکے کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا تھا۔ اور یہ دلیل ہے اہل سنت والجماعت کے ان علماء کی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہر زمانے میں کسی نہ کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر جگہ قوموں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اور ان کے بعد اب امت کا کام یہ ہے کہ ان کے پیغام کو پہنچائے۔ اور یہ دلیل ہے ان علماء کی جو کہتے ہیں کہ جس آدمی تک خدا کا پیغام نہیں پہنچا اور وہ مر گیا تو ہم اسے ویسے کافر کہتے ہیں لغت میں، لیکن حقیقت میں وہ کافر نہیں۔ ایک آدمی جاپان میں پیدا ہوا اور اس تک خدا کا پیغام پہنچے ہی نہیں، اپنے گاؤں میں ہی پیدا ہوا اور اس نے اپنے بھیڑ بکریوں کو دیکھا، اور ایسے ہزاروں لوگ ہوں گے، خود اس امریکہ میں ایسے مل جائیں گے جنہوں نے اپنی ریاست سے باہر ہی کبھی سفر نہیں کیا، اور اس تک پیغام بھی نہیں پہنچا۔ پیغام پہنچا تو اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا۔ شاہ عبد العزیز صاحب اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تو اسے اتنا وسیع کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کافر تک پیغام کسی اور زبان میں پہنچا تو بھی ہم کہتے ہیں نہیں پہنچا، اور کافر تک زبان اس کی اپنی کافر تک پیغام اس کی اپنی زبان میں پہنچنا چاہیے تھا، پہنچے ہی نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں سارے علماء کہ ایسے کافروں کو خدا جہنم کا عذاب نہیں دے گا، قیامت میں اٹھائے جائیں گے، حقوق العباد جو ظلم اور زیادتی ہوگی اس کا عذاب ملے گا، لیکن دوزخ کے دو عذاب ہیں، ایک کفر کا عذاب ہے اور ایک برے اعمال کی سزا ہے۔ اس انسان کو کفر کا عذاب نہیں دیا جائے گا، برے اعمال کی جزا اور سزا وہ ہو جائے گی، اور اگر اس انسان نے برے عمل کیے ہی نہیں ہیں یا برے عمل کی جتنی سزا تھی مل گئی، اب کیا ہوگا؟ اس میں علماء کا ہے اختلاف، اس پہ تو سب متفق ہیں کہ عذاب نہیں ہوگا کفر کا، لیکن ہوگا کیا پھر؟ اسے جنت میں بھیجیں گے نہیں بھیجیں گے، یہ بہت سی آراء ہیں علماء کی، لیکن ساری کی ساری اپنے اپنے قیاس اور کشف پہ مبنی ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، جب انہوں نے کچھ نہیں فرمایا تو قطعی فیصلہ اس کے بارے میں نہیں کیا جا سکتا۔ کافروں کی قسمیں ہیں بھائی، اور ہر قسم کا حکم الگ ہے۔ ایک کافر ہے جس تک شریعت کا پیغام اس کی اپنی زبان میں پہنچا ہے، اسے سمجھانے والوں نے سمجھا دیا،
جو اس کے اشکالات تھے وہ دور کر دیے، اس کے باوجود نہیں مانتا، یہ کافر ہے، جہنم کی سزا اور یہ چیزیں اسے ملیں گی۔ ایک کافر ہے جس تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، پہنچا بھی ہے تو اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا، آخر کس دلیل کی بنیاد پہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ کے لیے ایسے ہو گیا؟ چونکہ عام طور پہ مسلمان اس مسئلے کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ ہر کافر کے متعلق یہ حکم لگا دیتے ہیں کہ تم تو ضرور جہنم میں جاؤ گے اور بس ایسے ہی رہو گے۔ تو وہ پہلی مرتبہ جب سنتا ہے کہ میں نے جہنم میں جانا ہے اور میں نے عذاب میں جانا ہے، تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا۔ ہزاروں لاکھوں کافر ایسے جن تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچا۔ اختلاف ہوا ہے تو اس میں ہوا ہے کہ وہ اللہ کا بھی قائل تھا یا نہیں تھا، اللہ کو بھی مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا۔ اشاعرہ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ علم کلام میں جو امام تھے، وہ اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ کو سرے سے مانتا ہی نہیں تھا تو بھی وہ انسان عذاب نہیں دیا جائے گا، یہ ہے۔ اور بعض اشعری علماء، ہے تو یہ بہت سخت بات، لیکن بعض اشعری علماء کہتے ہیں کہ اگر وہ شرک کرتا تھا تو بھی اسے عذاب نہیں ہوگا کیونکہ اسے پتہ ہی کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہ قول بڑا خطرناک، تو کہتے ہیں نبوت کا پیغام ہی نہیں پہنچا۔ اور ان کے مقابلے میں ماتریدی علماء جو کہتے ہیں، حنفی خاص طور پہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اتنا سا قائل تھا کہ اس کائنات کو کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے، اس دنیا کو کسی نہ کسی نے تو بنایا ہوگا، تو وہ کہتے ہیں اتنی سی بات جاننے کے لیے نبوت نہیں، عقل بھی کافی۔ وہ کہتے ہیں بس مطلقاً عقل میں اس کی بات آتی تھی، اللہ کا نام نہیں لیتا تھا، کسی بھی سپر کوالٹی کی کوئی چیز، سپیریئر کوئی چیز مانتا تھا، بس اس کی نجات کے لیے یہ کافی ہے، جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ لیکن حنفیوں میں سے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بھی نفی کی اپنے مکتوبات میں، اور وہ کہتے ہیں کہ آخر عقل جو ہے وہ کون سی ایسی اتھارٹی ہو گئی ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم یہ قرار دیں کہ کچھ مانتا ہو۔ اور انہوں نے اس بات کو ترجیح دی ہے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر اس تک پیغام نہیں پہنچا اور وہ انسان اس حال میں مر گیا تو اسے عذاب نہیں ہوگا بس۔ حقوق العباد وہ ایک الگ معاملہ ہے، اور کفر اور اسلام وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ حقوق العباد میں تو مسلمان بھی پکڑے جائیں گے، یہ بھی جہنم میں علیہ باللہ سزا پائے گا، کیونکہ اس نے اگر لوگوں کے حقوق ضائع کیے ہیں، اللہ کا حق ضائع کیا ہے تو اسے سزا ملے گی۔ اس میں تو ہو گئی برابری، رہ گئی وہ سزا جو کفر کی سزا جہنم میں دی جائے گی، وہ نہ گناہگار مسلمان کو ہوگی اور نہ اس آدمی کو ہوگی جسے ہم بظاہر کافر کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کفر اس کا نہیں۔ یہ تحقیق ہے علماء کی، اور آپ اس تحقیق کے بعد دیکھیں کہ کتنے بڑے حصے میں کافر نکل جاتے ہیں۔ ایک بچہ ہے، عین ممکن ہے کہ وہ 1 مہینہ پہلے، 2 مہینے، 4 مہینے پہلے بالغ ہوا ہے اور 4 مہینے بعد مر گیا۔ اب اسے کون کہے کہ یہ جہنم میں ہی جائے گا؟ اس کے پاس ذرائع ہی نہیں تھے، اس تک پیغام پہنچے ہی نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے، چونکہ لوگ جانتے نہیں ہیں، اس لیے جب وہ کافروں سے بات کرتے ہیں نا دین کی، تو یہ نہیں کہتے کہ بھئی کافروں کی ایک قسم ایسی بھی ہے جس تک دین نہیں پہنچا، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، مگر آپ کو پیغام اس لیے دیتے ہیں کہ اللہ کا پیغام آپ تک پہنچائے، اور اب تک نہیں پہنچائے اس لیے آپ کا معاملہ ایسا نہیں ہے جیسے ان لوگوں کا ہے جن تک پیغام پہنچ گیا تھا۔ دین کی حکمت کے ساتھ بات نہیں کرتے، پہلے موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے تو جانا ہے نا جہنم میں، بس تمہارا تو کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ وہ کہتا ہے اگر جانا ہی ہے تو کچھ کر کے ہی پھر چلا جاؤں، ہاں جب سزا ہی ملنی ہے تو کچھ کر بھی لیں، علیہ باللہ۔ یہ ہے چیز، اس لیے اللہ نے کہا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ، اور تاکہ لوگوں کو اللہ پر الزام لگانے کی کوئی دلیل نہ ملے بعد الرسل، جبکہ ہم نے رسولوں کو بھیج دیا ہے، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے۔ تو رسولوں کو بھیجنا علیہ السلام کو یہ دلیل ہے اس کی کہ اب تم مانو، جب تم نہیں مان رہے ہو تو پھر سزا کے مستحق قرار پاؤ گے۔ رسول علیہ السلام نہیں آئے، ان کے نائبین آ گئے ہیں، ان کا پیغام تم تک پہنچ گیا ہے تمہاری اپنی زبان میں۔ اس سلسلے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے نا حضرت کی حجت اللہ البالغہ
وہ بڑی اچھی چیز ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، ہے وہ مشکل چیز، لیکن سمجھ کے جب آدمی پڑھتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ اسلام کا اصل پیغام کافروں کے لیے کیا ہے، اور کافروں کو کس طرح دین کی دعوت دینی ہے اور انہیں بلانا۔ اور افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اس بات کو بالکل بھلا دیا ہے کہ کافر جو ان کے ہمسائے میں بستے ہیں ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے یا نہیں بنتا، اور ان کو بھی پیغام پہنچانا ہے یا نہیں۔ 2 مرتبہ یہ تجربہ ہوا ہے اور دونوں مرتبہ مسلمان پٹے ہیں، اب تیسرا تجربہ کرنے جا رہی ہے نسلیں۔ ایک مرتبہ تو اسپین میں ہو گیا کہ 800-700 برس حکومت کی اور یہودیوں اور عیسائیوں پر غور نہیں کیا کہ اتنی بڑی تعداد یہ بستی ہے، کسی طرح انہیں بھی مسلمان کرو، یہ کافر ہم ان میں ہیں، تو حکومتیں کب چلا کرتی ہیں اتنی، حکومت جس دن بھی پلٹ گئی پھر ہوگا کیا۔ اور دوسرا تجربہ ہوا ہے وہاں ہندوستان میں کہ مسلمانوں کو دیکھو کب آئے تھے، اور مغلوں نے ہی دیکھ لو 450 برس تقریباً حکومت کی ہے، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو چھوڑ دیا جائے، اور پیچھے تغلق تھے بعض، ان کے ذہن میں یہ آتا تھا اور وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح ہندوؤں کو مسلمان کر لو، اور اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے آخری زمانے میں یہ کوششیں شروع کر دی ان لوگوں کو نکال دیا جائے۔ باقی کسی نے نہیں سوچا کہ یہ ہندو ہیں، سکھ پیدا ہو گیا ایک نیا طبقہ، یہ بدھسٹ ہیں، ان سب کو اسلام کی طرف بلاؤ، کل کو حکومت نہ رہی اور حکومت ان کے پاس چلی گئی تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ عباسیوں کا ایسے ہی حال تھا، یہ بغداد میں جو تھے نا، کتنے 35 یا 37 خلفاء ان کے مسلسل آئے ہیں، باپ پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا پھر اس کا بیٹا، 35 نسلیں ان کی یا 37 نسلیں آئی ہیں، حکمران رہے۔ اور کوئی عباسی شہزادے سے پوچھتا تھا کہ میاں تمہارے بعد سلطنت کس کو ملے گی، تو وہ کہتے تھے ہم سے عیسیٰ علیہ السلام آ کے لیں گے، ہم تو ہمیشہ رہیں گے قیامت تک، اور حکومت ہم سے جائے گی تو عیسیٰ علیہ السلام ہی لیں گے۔ تاتاری جس دن آئے تو انہوں نے یاد دلا دیا کہ حکومت اب تم سے کون لے رہا۔ یہ ہے، یہی غرہ ان مغلوں کو بھی تھا کہ ان سے حکومت کہاں جانی تھی، کچھ بھی نہیں۔ اورنگزیب نے اپنے بیٹوں کو یہی سمجھایا، اس نے کہا اتنی بڑی سلطنت تم لوگ نہیں سنبھال سکتے، میں اسے خود ہی 4 حصوں میں 4 ٹکڑوں میں بانٹ کے تم چاروں کو دے رہا ہوں، اور تم اللہ کے واسطے آپس میں نہ لڑنا۔ اور اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ مغل خون حکومت کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور اس نے کہا تم لڑو گے اگر تو اپنے اپنے حصوں سے بھی جاتے رہو گے، اور میں نے تم چاروں کو الگ الگ کر دیا ہے تاکہ یہ 4 مملکتیں قائم ہو جائیں، 4 حکومتیں بن جائیں۔ اور اورنگزیب نے بڑی اچھی بات کی، اس سے پتا چلتا ہے اس آدمی میں کتنی عقل تھی، اور یہ پچھلے لوگ بھی کہتے تھے، خیر وہی نہیں باقی بھی کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے نا یہ بے اولاد ہوتی ہے، حکومتوں کی اولادیں نہیں ہوا کرتی، یعنی حکومت کا نسب نہیں چلتا، ایک نہ ایک موقع پر پہنچ کے بادشاہت ختم ہو جاتی ہے۔ جو چیز اسپین میں ہوئی، جو چیز تاریخ نے بتایا ہندوستان میں ہوئی، وہ چیز اب یہاں کر رہے ہیں مسلمان، دھڑا دھڑ آتے چلے جا رہے ہیں، رہ رہے ہیں، رہیں بھی، رہنا بھی چاہیے، سنبھالنا چاہیے، اور اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے ساتھ قوم بستی ہے، جن کا ملک ہے، جن کا اپنا گھر ہے، اور جو جب چاہیں ایک دم سے آرڈر دیں اور پیک کرا کے واپس بھیج دیں، ان لوگوں کو بھی مسلمان کرنا ہے یا نہیں کرنا، انہیں بھی اسلام پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا۔ اور اگر اسلام ان تک پہنچے گا تو پھر ان کو مسلمان کرنے کے بعد ان کی تربیت کے لیے ادارے کہاں ہیں، وہ بھی بنانے ہیں یا نہیں۔ اور یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ مسلمان اسے سوچیں، وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم جو یہاں رہ رہے ہیں، ہماری اگلی نسل اگر آئے گی تو انہیں ان کی زبان میں اسلام کون سکھائے گا۔ کئی جگہ آپ دعوت میں جائیں، کہیں یہ بچے جو ہیں نا چھوٹے، یہ ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں اور غور کرتے ہیں، یہ ہمیشہ آپس میں انگلش میں بات کریں گے۔ یہاں بھی بچے آتے ہیں نا، یہ آپس میں انگلش میں بات کرتے ہیں، یہ اردو میں نہیں بولتے۔ نیچرل بات ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن سوچئے یہ جتنی تفسیر اور یہ چیزیں آپ ریکارڈ کر رہے ہیں، آج سے 50 سال بعد ان کی کیا ویلیو رہے گی؟ اگر اردو نہ آتی ہو تو 1 ٹکے کی چیز نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے فرانسیسی میں
کوئی بھی چیز لے کے اپنے گھر لے جاؤں تو مجھے اس کے ہونے نہ ہونے کا کیا ہے؟ تو جس نسل کو اردو آئے گی ہی نہیں، وہ ان پیغامات کو، ان چیزوں کو کہاں سنیں گی؟ یا تو انہیں اردو سکھا لیں، اور اگر اردو ہی سکھانی ہے تو اردو میں کون سا کوئی ایسی چیز ہے کہ خدا کی خوشنودی اور رضامندی ہوگی، پھر انہیں عربی سکھاؤ تاکہ وہ براہ راست کتاب و سنت کی جو تشریحات فقہاء نے، محدثین نے کی ہیں اس کو پڑھیں، اور یا پھر انگلش میں ان کے لیے کام کیا جائے تاکہ یہ بچے جو آج سے 15 سال 20 سال کے بعد چاہیں گے کہ خدا کی کتاب، اس کی تفسیر پڑھیں، اس کو سمجھیں، حدیث کو سمجھیں اور صحیح چیز دیکھیں، انہیں ان کی زبان میں ملے، اور نہ ملی تو ان کو شکوک و شبہات پیدا ہوں گے اسلام کے خلاف، اور ان کی جو اگلی نسلیں ہوں گی وہ اسلام سے نکل جائیں گی۔ یہ پروسیس ہے ایک نیچرل، اور کوئی اس کو نہیں روک سکتا، یہ چیزیں ایسے ہی چلا کرتی ہیں۔ ہاں الا یہ کہ اللہ ہی کو کچھ اور منظور ہو اور اللہ تعالی ہی کوئی صورت پیدا کر دے تو اللہ کی بات تو اللہ تک ہے۔ باقی مسلمان جو اب یہ چکر کر رہے ہیں نا، یہ تیسری مرتبہ یہ تجربہ کر رہے ہیں، یہ پہلی 2 ناکامیوں سے ہی فائدہ اٹھا لینا چاہیے کہ پیغام کیسے پہنچے، کافر بھی مسلمان نہ ہوں، ہماری اگلی نسلیں بھی اسلام پہ جمنے کے لیے جو اسباب اور ذرائع چاہتے ہیں ہونے چاہیے وہ بھی نہ ہوں، تو بات بنے گی کیسے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے رسولوں کو اسی لیے بھیجا ہے علیہ الصلوۃ والسلام لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ ان کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو کوئی الزام نہ دے سکے کہ خدایا تو نے کسی کو بھیجا نہیں، اس وجہ سے ہمیں تیرے دین کا پتہ بھی۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے، عذر کی جگہ اس نے چھوڑی ہی نہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ ہمیں یہی نہیں پتا تھا کہ کس چیز سے تو راضی ہے اور کس چیز سے تو ناراض ہے۔ اس لیے یہ فرمایا کہ حکمت اور تدبیر ہے یہ اللہ نے پوری کر دی ہے، اور زبردستی اللہ نے کسی پہ کی نہیں، جبر اللہ نے کیا نہیں، اختیار دیا ہے، اور اللہ زبردست ہے، یعنی اللہ تعالی غالب ہے اس چیز پر کہ اگر وہ چاہتا تو جبر سے منوا لیتا، لیکن اس نے جبر نہیں کیا، اس نے اختیار دے دیا۔ اور اسباب کے درجے میں تمہیں چاہیے تھا کہ تم تک پیغام پہنچتا کتاب کے ذریعے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے، خدا نے وہ حجت بھی پوری کر دی۔